اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے بنی اسرائیل کے کافی لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ معبود بنانے کے بعد اس کی پوجا شروع کر دی، پرستش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا گناہ کیا بنی اسرائیل نے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ کل کی آیت میں یہ بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آج جو آیت مبارکہ ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ 70,000 لوگ جن کی جانیں لی گئیں اور ان کا خون بہا ہوا، اللہ کے نزدیک ان کو وہ مجرم تھے۔ توبہ ایسے قبول نہ ہوئی کہ بغیر کسی قتل کے توبہ قبول ہو گئی، نہیں، بلکہ بنی اسرائیل نے 70,000 جانیں فدیے میں دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم میری، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کی، بے شک وہی تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ پچھلی آیت کی تفسیر ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، لیکن یہاں پر ایک اور نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آیہ مبارکہ ان کے لیے نعمت نہیں ہے، کیونکہ جب قتل کرایا جائے اور 70,000 لوگ قتل ہوں تو یہ نعمت کیسی ہوئی؟ لیکن صاحب تفسیر نعیم الدین مراد آبادی آپ فرماتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سے جانے لے کر آخرت کا عذاب سے انہیں بچا لیا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اگر وہ آخرت کا عذاب اپنے سر لیتے اور آخرت ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے، اس سے بہتر تھا کہ یہ جان تو انسان کی جانی ہے، یہ اللہ کے نام پہ چلی جائے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو بنی اسرائیل نے 70,000 لوگ فدیے میں قتل ہوئے، جن لوگوں نے اس بچھڑے کی عبادت کی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر محبوب جان کا نذرانہ لے کر بھی راضی ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اور ان کا گناہ بھی کتنا شدید تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو فرعون سے نجات دی تھی اور اس کے گروہ سے ان کو نکالا تھا، اس کے ظلم سے ان کو نکالا تھا، جو اتنا ظلم کرتا تھا ان کے اوپر۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے کے لیے گئے، پیچھے سے انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا۔ یہ کتنا بڑا ظلم کیا تھا اور جان بوجھ کر کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے اور ان سے تعلیم بھی لے چکے تھے، اس کے باوجود یہ لوگ ایسی حرکت ان لوگوں نے کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یہاں قوم سے مراد ہم مذہب، ہم وطن ہونا ہے، کیونکہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ان لوگوں سے ہے جن لوگوں نے یہ گناہ کیا تھا، یعنی کہ بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ان لوگوں سے ہے، لیکن یہاں پر خطاب سب سے کیا گیا، تو ان لوگوں سے یہ خطاب نہیں ہے جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، وہ قوم میں نہیں رہے۔ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے اب وہ قوم سے باہر ہیں، کیونکہ اب وہ مرتد ہو گئے تھے، ایمان والے نہیں رہے تھے، اس لیے قوم کے معنی یہاں پر یہ ہوئے ہم قبیلہ، ہم وطن۔ ظلمتم انفسکم،
موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑا، میرا کچھ نہیں بگاڑا، اور تم نے جو ظلم کیا ہے اپنے ہی بیڑا غرق کیا ہے، اپنے آپ کو ہی دوزخ میں لے گئے ہو ایسا کام کر کے، تم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ باتخاذکم العجلہ، یہ تم نے بچھڑے کی عبادت کی ہے، یہ تم نے ایسا ظلم کیا ہے اپنی جانوں کے اوپر۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو اپنے رب کے نزدیک، اور اپنے رب کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرو۔ اگر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہ توبہ محض مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کرو، اللہ سے ڈرنے کے لیے توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب سے اس سے توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب یہ اس توبہ کی شرط لگائی جا رہی ہے، توبہ کرو لیکن ایسے نہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو، اپنی جانوں کو، وہ لوگ جو 12,000 لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے، ان کے سامنے اپنی جانوں کو پیش کرو، پھر وہ لوگ تمہیں قتل کریں، پھر تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کے لیے پیش کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اسرائیلیوں یہ بات تمہارے لیے بہت بری لگ رہی ہوگی لیکن رب کے نزدیک یہ بھلی بات ہے، رب کے نزدیک یہ بہت اچھی بات ہے۔ عند بارئکم، یہ باتیں تمہارے نفس پر بھاری ہیں لیکن رب کے نزدیک یہ باتیں بہت اچھی ہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ فتاب علیکم، وہ تمہاری توبہ کو معاف کر دے گا، اور بہت انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کا نذرانہ مانگا کہ تم لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تو تمہاری توبہ ایسے قبول نہیں ہوگی، اپنی جانوں کو پیش کرو ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے 12,000 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور وہ لوگ ثابت قدم رہے، وہ لوگ تمہاری جانیں اپنی تلواروں سے تمہارے سر قلم کریں اور پھر تمہاری توبہ قبول ہو اور تم شہید ہو جاؤ، اور جو تمہارے سر پر گناہ ہے یہ بھی معاف ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ کتنی توبہ قبول کرنے والا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ شیطان نے مجھے جنت سے نکلوا دیا، یہ بہت خطرناک دشمن ہے شیطان، تو مجھے ڈر ہے یہ میری قوم ہے، جو میری اولاد ہے، یہ اس سے کیسے بچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک اس کی جان حلق میں نہیں اٹک جاتی تمہاری اولاد کی، تو جب تک توبہ کے دروازے کھلے رہیں گے، ہزار ہاں گناہ کر کے بھی یہ میری طرف پلٹیں گے، مجھے توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اور ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو جتنے بھی گناہ ہو جائیں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، زمین کے ذروں کے برابر گناہ ہو جائیں، لیکن اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خود وہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گناہ گنے جا سکتے ہیں، ایک قطار شمار میں آ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کتنی ہے اسے کوئی گن نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے لیکن توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے، 101 مرتبہ پھر توبہ کر لو۔ بزرگ فرماتے ہیں 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے پھر بھی اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تعالیٰ ایک دن سچی توبہ کی ضرور توفیق دے دے گا۔ لیکن توبہ کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرے تو 40 سال تک اس کا دوبارہ اس گناہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ 40 سال تو بہت بڑی بات ہے، اگر انسان 40 دن ہی رک جائے وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، لیکن توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو،
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا بنی اسرائیل کو کہ تم اپنی جانوں کو اللہ کے لیے پیش کرو۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے دروازوں پر بیٹھ جاؤ اور رسیوں سے اپنی گردنوں کو اپنی زانوں کے ساتھ باندھ لو تاکہ تمہاری گردن اوپر نہ اٹھ سکے، تاکہ تلوار کا وار کرنے والا تمہاری گردن پر وار کرے اور تمہارے جسم سے گردن کو الگ کر دے اور تم وار کرنے والوں کو دیکھ نہ سکو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ وہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے پر بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے اپنی گردنوں کو زانوں سے باندھ لیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے 12,000 لوگوں کو حکم دیا، ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کی گردنیں کاٹو۔ چنانچہ وہ 12,000 لوگ جب گردنیں کاٹنے کے لیے گئے تو ان کی تلوار نہ اٹھے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم سے تو یہ لوگ قتل نہیں کیے جا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ان کے اندر کوئی ہمارا بھتیجا ہے، کوئی ہمارا بیٹا ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، ہم ان کو کیسے قتل کریں؟ ہماری تلوار نہیں اٹھ رہی ان کے اوپر۔ وہ 12,000 لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی تھی اور بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی، وہ 12,000 لوگ اس کام کے لیے مقرر ہوئے تھے، لیکن انہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم سے قتل نہیں ہو رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنے میں فرمانے لگے کہ ایک دم سے کالا بادل آیا، اندھیرا چھا گیا، بالکل اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے، اتنا اندھیرا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف سے اندھیرا ہو گیا ہے، اب تم نہ ان کو دیکھ سکتے ہو نہ وہ نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، بس تم اپنی تلوار سے وار کرو، ان کو قتل کرو۔ روایت میں آتا ہے ایک دن میں 70,000 لوگ قتل ہوئے، ایک دن میں، یا 3 دن میں 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کی عورتیں اور بچے روتے پیٹتے ہوئے آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کیجئے، رحم کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اب خطا ہماری معاف کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو پھر وہ کالا بادل چھٹ گیا اور آواز آئی کہ اب ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل کے جو بچھڑے کی انہوں نے عبادت کی، پرستش کی، اس کے بدلے میں 70,000 لوگوں کی جانیں لے کر پھر بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ آج ہماری امت، نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ایسے سخت قوانین نہیں ہیں جو پچھلی امتوں میں موجود تھے۔ پہلے کسی کے عضو پر ناپاک ہو جاتا تو وہ حصہ کاٹنا پڑتا تھا۔ عبادت صرف مسجد میں جا کر سکتے تھے، گھر پر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت، کیا تم جہاں بھی چاہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو۔ جگہ پاک ہونی چاہیے اور بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، تم جہاں چاہو اللہ کو سجدہ کر سکتے ہو، لیکن یہ دوسری امتوں میں نہیں تھا۔ ان کے لیے عبادت کی جگہ خاص تھی، اور ان کی وجہ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی ان پر حرام ہو جاتی تھیں۔ زکوٰۃ ان پر 1,00,000 پہ 25,000، یعنی کہ چوتھائی حصہ ان پر زکوٰۃ ہوتی تھی، لیکن ہمارے اوپر 1,00,000 میں 2,500 روپے، ان پر اتنی زیادہ زکوٰۃ تھی، لیکن حضور کی امت میں اتنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے تھے تو رات کو ایک ہاتھ آتا تھا، ان کے گناہ ان کے ماتھوں پر، ان کے دروازوں پر لکھے جاتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت کہ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، جس حال میں ہو، جیسے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھتا ہے اور کسی کے پردے کھلنے نہیں دیتا۔ انسان کی گناہوں کی پوٹلی اسی طرح بند رہتی ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت ہے، ورنہ اگر انسان کے گناہ کھلنے لگیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے گناہ کسی کے سامنے آ جائیں تو وہ ہم سے نہ کلام کرے نہ سلام کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ستاری ہے، اور حضور کی وجہ سے اس امت پر خاص کرم ہے کہ ان کے گناہوں کو کھولا نہیں جاتا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی پردہ پوشی فرما رہا ہے حضور کے صدقے میں۔
آپ نے سنا کہ اس قوم کے دل کے اندر بنی اسرائیل میں اس بچھڑے کی محبت رچی بسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کی عبادت بھی کی، اس کی پرستش بھی کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ وہ ایمان لایا اللہ پر۔ جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ، طاغوت کون ہے؟ انسان کا اپنا نفس ہے۔ شیطان کسی کے سامنے نہیں آتا، لیکن جو اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے، وہ اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ آج بھی ہمارے دل کے اندر بہت سے بچھڑے موجود ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مال کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنی عزت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے نفسانی خواہشات کی پوجا کر رہا ہے۔ ہر انسان کے دل کے اندر اس کو خود جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی محبت کس طرف ہے، اس کا دل کس طرف کھنچتا ہے۔ اگر گناہوں کی طرف کھنچتا ہے، مال کی محبت راسخ ہو گئی ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، تو ان کے دل میں بچھڑے کی محبت آ گئی تھی، تو انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں کس کی محبت ہے؟ اس بچھڑے کو جو دل کے اندر مسلمانوں کے اندر بنتا جا رہا ہے، وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود۔ سب سے پہلے معبود کی نفی کرنی ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ تو ظاہری معبود سے کسی کو خطرہ نہیں ہے، جو انسان کے اندر جو نفس ہے، اصل خطرہ اسی سے ہے۔ اور یہ نفس کتنا خطرناک ہے، اسی نفس نے شیطان کو گمراہ کر دیا تھا۔ یہ دل کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے، جو نفس حکم دیتا ہے برائی کا، یہی اصل فساد ہے۔ جو اس چیز کو سمجھ لیتا ہے کہ میرے اندر میرا دل کس طرف کھنچ رہا ہے، وہ یقین باتوں کا عادی ہو چکا ہے۔ اس کا جو جائزہ لے لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لوگ پہچاننے جاتے ہیں رب کو، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا رب کو۔ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میرے اندر، میرے دل کے اندر کس کی محبت راسخ ہو چکی ہے، مال کی، دولت کی، عزت کی، دوسروں کو نیچا دکھانے کی اور لوگوں پر ظلم کرنے کی، کس کس چیز کی محبت ہے میرے اندر، جب یہ چیزیں انسان دل سے نکال لیتا ہے تو پھر وہ بنی اسرائیل نے بھی بچھڑے کو، محبت کو اپنے دل میں رکھا تھا، اسی کی عبادت کرتے تھے۔ تو مسلمان، ایمان والا، سچا، پکا کب ہوتا ہے، مومن کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دل سے یہ ساری محبتیں نکل جاتی ہیں۔ مال کمانا برا نہیں ہے، شادی کرنا برا نہیں ہے، یہ سب کام کرو، لیکن تمہارے دل کے اندر اگر حسد ہے، کسی کو نیچا دکھانا ہے، کسی پر ظلم کرنا ہے، تو پھر انسان کہاں کھڑا ہے؟ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ ہم دوسروں کو پہچاننا چاہتے ہیں، رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، لیکن جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اور یہ دل میں کب سماتا ہے؟ جب یہ شیشہ صاف ہوتا ہے۔ اس دل کو جتنا صاف کرتے جائیں گے، اللہ کے جلوے اسی دل میں آتے جائیں گے۔ تو ساری ہماری جو اصل چیز ہے وہ ہے دل کا صاف کرنا اور دل کا صاف ہونا۔ جس انسان کا دل جتنا صاف ہوگا، جتنا شفاف ہوگا، اللہ تعالیٰ کے جلوے اس دل میں آئیں گے۔ اللہ والے کوئی ایسا کام نہیں کرتے، وہ لوگ صرف اپنے